الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ جس طرح کہ آپ احباب کے علم میں ہے، عشرہ ذو الحجہ اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور ان دنوں کے اندر مسلمانان اسلام سنت ابراہیمی پہ عمل کرنے کے لیے قربانی والا جانور اس کو خرید رہے ہیں، سنت ابراہیمی کی تیاری میں ہیں۔ عمومی طور پہ احباب جانور جس وقت خرید لیتے ہیں اس کے بعد اس کے عیوب نقائص وہ نظر آتے ہیں، اور پھر سوال کرتے ہیں کہ جی اب کیا کیا جائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، یہ چیزیں ہمیں اچھی طرح یاد کر لینی چاہیے کہ جس وقت ہم قربانی کا جانور خریدنے کے لیے جا رہے ہیں کہ ہم نے کن کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ قربانی والے جانوروں کے اندر جن جانوروں کا ذکر ہے، صرف ان جانوروں میں سے ہی کسی جانور کا انتخاب کیا جائے۔ وہ جانور کون سے ہیں؟ بھیڑ ہے، بکری ہے، گائے ہے، اونٹ ہے۔ ان کا نر اور مادہ جو بھی آپ کو اچھا لگے، خوبصورت لگے، یا آپ جسے بآسانی خرید سکیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت آپ قربانی والا جانور خریدنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ قربانی والے جانور کا انتخاب کر رہے ہیں، تو ایسے جانور کا انتخاب کیجئے جو دوندہ ہو، دو داندوں والا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے جو کہ مسلم کے اندر موجود ہے، جس کے راوی سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، کہ دو دانتا ہی ذبح کرو، اس کے علاوہ کوئی اور جانور ذبح نہ کرو۔ اب یہ لا جو ہے یہ نفی کا ہے، لا تذبحوا، جس طرح ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، کوئی لا نہیں، جس طرح حدیث میں ہے لا صلاۃ، کوئی نماز نہیں، اسی طرح یہ بھی وہی لا ہے کہ لا تذبحوا، نہ تم ذبح کرو، الا مسنہ، مگر وہی جانور جو دو دانتا ہے، جو جسے ہم اپنی پنجابی زبان میں دوندہ کہتے ہیں۔ تو آپ نے دوندہ جانور جو ہے اس کا انتخاب کرنا ہے، دوندے کے علاوہ کسی اور جانور کا انتخاب نہیں کرنا، نہ ہی کسی اور بات کے اوپر کمپرومائز کرنا۔ یہاں پہ میں اس چیز کی وضاحت بھی کر دوں، یہ گھر کا ہے، تسلی والا ہے، سال کا ہے۔ میں یہ کہوں گا اپنے ناظرین کو، یہ تو لوگوں کے باتوں کے اوپر آپ کی تسلی ہے۔ اگر آپ کے اپنے گھر کا بھی ہو اور دوندہ نہ ہو تو آپ اسے قربانی کے لیے ذبح نہ کیجیے۔ قربانی کے لیے آپ دوندہ جانور اس کا انتخاب کیجیے، اسے ڈھونڈیے۔ ہاں، حدیث میں جو الفاظ ہیں الا ان یاسر علیکم، اگر تمہیں میسر ہی نہ ہو۔ آج کل تو ایسی کوئی کیفیت ہی نہیں کہ ہمیں دوندہ جانور میسر نہ ہو۔ الحاصل کہ آپ نے سب سے پہلے کیا ہے، قربانی والے جو جانور ہیں ان جانوروں میں سے کسی ایک جانور کا انتخاب کرنا ہے، اور اس کے بعد دوندہ جانور جو ہے اس کا انتخاب کرنا ہے۔ اور تیسری بات جو ہے کہ جو عیوب حدیث کے اندر بیان ہوئے ہیں ان عیبوں سے پاک جانور جو ہے اس کا انتخاب کرنا۔ اور وہ عیب کون کون سے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اربع لا تجوز فی الضحایا، کہ چار قسم کے جانور وہ قربانی میں جائز نہیں ہیں، یعنی جن کے اندر یہ چاروں عیب پائے جائیں یا ان چاروں عیبوں میں سے کوئی ایک عیب پایا جائے۔ فرمایا الاوراء البین آورھا، فرمایا ایسا جانور جو یک چشم ہو، جس کے ایک آنکھ ہو، دوسرے لفظوں میں جو کانا ہو، فرمایا اسے قربانی میں نہ ذبح کیا جائے۔ اور اسی طرح فرمایا والمریضۃ البین مرضھا، وہ جانور جو بیمار ہے اور اس کی بیماری بھی واضح ہے، وہ کوئی بھی بیماری ہو، اسے بھی ذبح نہ کیا جائے۔ اسی طرح فرمایا والارجاء البین ضلعھا
کہ وہ جانور جو لنگڑا ہو اور اس کا لنگڑا پن بھی واضح ہو، اسے بھی قربانی میں ذبح نہ کیا جائے۔ اور اسی طرح فرمایا وَالْكَبِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْكِي، ایسا بوڑھا جانور کی جس کی ہڈیوں میں مخ نہ ہو، گودا نہ ہو، ایسے جانور کو ذبح نہ کیا جائے۔ تو جس وقت قربانی کا جانور آپ نے خریدنا ہے تو آپ نے ان عیوب سے پاک جانور، صحیح سلامت تندرست دوندہ جانور آپ نے خریدنا ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث جس کے راوی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اسے بھی مد نظر رکھا جائے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان نستشرف العین والاذن، کہ جس وقت ہم قربانی کے جانور کا انتخاب کریں تو ہم قربانی والے جانور کی آنکھ اور اس کا کان وہ اچھی طرح دیکھ لیں۔ اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَا نُزَهِّي بِأَوْرَاءٍ وَلَا مُقَابَلَةٍ وَلَا مُدَابَرَةٍ وَلَا خَرْقَةٍ وَلَا شَرْقَةٍ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جانور جو یک چشم ہے، کانا ہے، یا اسی طرح وہ جانور جس کا کان سامنے سے یا پیچھے سے کٹا ہوا ہو اور اتنا کٹا ہوا ہو کہ کٹ کے لٹک چکا ہو، یا درمیان سے کٹا ہوا ہو، یا ایسا جانور کہ جس کے دانت گر پڑے ہوں، فرمایا ایسے جانور کو ذبح نہ کیا جائے، ایسے جانور کو ذبح نہ کیا جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت علی فرماتے کہ ہمیں کہا کہ ہم اچھی طرح دیکھ لیں کہ آنکھ بھی درست ہو، کان بھی درست ہوں، دانت بھی درست ہوں، جانور صحیح سلامت ہو، وہ ہر طرح کے عیب سے پاک ہو۔ تو میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ قربانی کا جانور خریدنے سے پہلے ان چیزوں کو مد نظر رکھیں، بے عیب جانور جو ہے اسے اللہ کی راہ میں قربان کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت ابراہیمی پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ اس سنت پہ عمل کرنے جا رہے ہیں اللہ انہیں اخلاص کے ساتھ ہی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس عمل کو شرف قبولیت سے نوازے۔